صلح حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ کی راہ میں عائل تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی تھیں، سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف عرب کی تمام سلطنتوں کے سلاطین کو خطوط ارسال کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل خطوط میں سے 6 خطوط اصل حالت میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک خط وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل قیصر روم کو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ ہرقل اس وقت شام کے شہر خمس میں تھا۔ ہرقل کو خط ملا تو وہ عربی میں تھا۔ اس نے ترجمان کو بلوا کر خط پڑھنے کو کہا۔ خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے ہرقل عظیم کی جانب، سلام اس پر ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کے کلمہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ پس اگر تو نے روگردانی کی، تیری تمام جائر رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اہل کتاب، تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ خط پڑھا گیا تو ہرقل نے پوچھا کہ کیا اس نبی کی قوم کا کوئی شخص تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوا ہے؟ ان دنوں قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام آیا ہوا تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی قافلے میں تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کو دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا، ان سے پوچھو کہ ان میں نبی کے دعوے دار شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں۔ ہرقل نے سوال کیا، ان سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اس شخص کو میرے قریب کرو، باقیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو۔ اس نے ابو سفیان کے ساتھیوں کو کہا کہ اگر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دروغ گوئی کرے تو آپ اس کی تردید کر دیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے لوگ میری تکذیب کر دیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ضرور غلط بیانی سے کام لیتا۔ ہرقل نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اعلیٰ نسب سے ہے۔ پوچھا کہ تمہاری قوم میں اس شخص سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ اعلان نبوت سے پہلے ان پر کوئی الزام لگا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا کہ ان کے متبعین بااثر افراد ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ کم حیثیت لوگ ان کے متبع ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ جواب دیا کہ بڑھ رہی ہے۔ پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے مرتد بھی ہوا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا کہ کبھی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے؟ جواب دیا کہ نہیں، لیکن ان دنوں ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے، دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ دونوں کے مابین جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب دیا کہ کبھی وہ جیتے کبھی ہم۔ آخر میں پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ جواب دیا کہ وہ ہمیں ایک اللہ کو رب ماننے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے منع فرماتے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور وہ ہمیں نماز، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جوابات دینے کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے کہو کہ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا نسب بتاؤ تو تم نے کہا کہ وہ اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، تو جان لو کہ انبیاء اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں ہی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی شخص نے دعوی نبوت نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا کہ وہ اس شخص کی نقل کر رہے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی نسبت جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے متعلق جھوٹ بولے؟
پھر تم نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ بھی ان کی سلطنت پر قابض ہونے کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتے۔ تم نے کہا کہ کمزور لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، تو یہ سچ ہے کہ پہلے انبیاء کرام کے متبعین بھی بے حیثیت لوگ ہی رہے ہیں۔ تم نے کہا کہ کوئی بھی ان کے دین سے مرتد نہیں ہوا، تو جان لو کہ ایمان جب دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو کوئی بھی چیز انسان کو اس سے منکر نہیں کر سکتی۔ تم نے کہا کہ انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، سو جان لو کہ انبیاء کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم نے کہا کہ وہ جنگ کبھی ہارے کبھی جیتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، سو انبیاء کرام کی یہی تو صفت ہے۔ پھر ہرقل نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم عربیوں میں مبعوث کیا جائے گا، اور جو باتیں تم نے بتائیں وہ سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ پر حکمرانی کرے گا جہاں اس وقت میرے پاؤں ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہرقل اپنی بات مکمل کر چکا تو درباریوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہمیں سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب شور و غوغا بہت بڑھ گیا تو ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کشفہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ چکا ہے، اور بنی اصفر یعنی روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بااثر افراد کو حمص کے محل میں بلوایا اور محل کے دروازے بند کروا دیے، اور کہا کہ اگر تم اپنے ملک کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب لوگ محل کے دروازے کی جانب بے تحاشا بھاگے، لیکن اسے بند پایا۔ ہرقل ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا، سو انہیں بلایا اور کہا کہ میں تو اپنے دین سے تم لوگوں کی وابستگی اور پختگی دیکھنا چاہتا تھا، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب وہ سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ ہرقل نہایت ذہین اور حقیقت شناس شخص تھا۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اس حقیقت کا اعتراف نہیں کیا اور اسلام سے محروم رہا اور اسی حالت میں مر گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔